پھر بلند آواز سے تو مثبت انداز میں بھی اس حقیقت کا اظہار، اور پھر منفی انداز میں طرح طرح ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو کوئی بات ہے جو ظلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفی کر رہا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد جزیات ظلم کی نفی، ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ کہ اللہ بستیوں کو تباہ کر دے، یعنی عذاب نازل کرے اور اس کے رہنے والے جو ہیں وہ بے خبر رکھے جائیں، یعنی بغیر اس کے کہ حقیقت ان پر نمایاں کی جائے اور پھر بھی وہ سزا دے دے۔ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کچھ باتیں ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو اب وہاں سے شروع کیا گیا کہ اب اس کے یہاں یہ سوچنا ہی چھوڑ دو کہ وہ عادل ہی ہے، نہیں ظالم ہو تو کیا حرج ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرے وہ بس صحیح ہی ہے، اس میں یہ تصور ہی نہیں کہ وہ غلط ہے۔ لہذا وہاں سے شروع ہوا حسن اور قبح کا انکار، اچھائی اور برائی کا انکار۔ حالانکہ اگر اس کا انکار کریں تو پھر پوری دنیا جو ہے اصول دین کی وہ ختم ہو جائے گی، کسی نبی کی سچائی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کی سچائی کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو معجزہ کیوں کو دکھایا، اور اگر معجزہ دکھایا تو اللہ کو پر لازم تھا کہ وہ اس کو باطل کر دے اگر وہ سچا نبی نہیں ہے، اور جب اس نے باطل نہیں کیا تو یقیناً وہ سچا نبی ہے۔ اس کے اوپر آپ بنیاد ثبوت نبوت کی رکھتے ہیں کہ معجزہ دلیل حقانیت ہے، جبکہ اس کے لیے ادھادھند کام کرتا ہے اور کوئی پابندی نہیں عائد ہو سکتی، تو کون ذمہ دار ہے کہ وہ جھوٹے نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھا دے اور سچا نبی لاکھ سر پٹک ڈالے لیکن معجزہ اسے نہ ملے؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ تو رسالت کی بنیاد کیا ہے؟ پھر یہ کہ اگر عدالت کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کارگاہ قیامت کا ہے کے واسطے جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اس کا نام تو دنیا والوں نے بھی عدالت کی رکھا ہوا ہے۔ اب چاہے واقعی عدالت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اس سے بحث نہیں، مگر یہ کہ صحیح اور غلط کے فیصلے کے لیے اور جزا و سزا کے لیے جو چیز ہے اس کا نام عدالت ہی ہے۔ تو اگر عدالت کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر بتائیے یہ اتنے بڑے کارخانہ قیامت کا یہ کاہے کے واسطے آخر قائم ہوا ہے؟ مگر مطلب سے اپنے مطلب ہے، چاہے پورا دین ختم ہو جائے، چاہے وہ 5 کے ساتھ 3 اصول دین بھی سب غائب ہو جائیں، لیکن دنیا والے چاہتے ہیں کہ ظلم سے نفرت گھٹائیں، تو وہاں سے بنیاد قائم کی کہ جب تصور ہوگا کہ خدا کے لیے ظلم صحیح ہے، تو جہاں سے انسان شروع کرے گا اگر وہ زینہ ہی نیچے ہے تو جتنا آگے بڑھے گا وہ نیچا ہی ہوتا جائے گا۔ خدا کے یہاں سے ادھر سے بات شروع ہوئی کہ اس کے یہاں ظلم نہ رہا، عدل ضروری نہیں، تو اب جو اس کا نمائندہ ہو وزیر چینی شہریارہ چنا، جب خدا ایسا ہے تو پھر انبیاء میں عصمت ضروری نہیں۔ انکار عدل نے پہنچایا انکار عصمت پر۔ خالق عادل نہیں تو اس کا نمائندہ معصوم کیوں ہو؟ وہ جو چاہے کرے، اس کے یہاں عصمت کا سوال نہیں، وہ معصوم نہیں، اور جب نبی معصوم نہیں تو کوئی بھی ان کی طرف سے نسبت رکھنے والا صاحب اقتدار ہو، اس کے لیے بھی دیکھنا کیا کہ گناہگار ہے یا نہیں۔
مطلب شادی کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک گیا کہ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. تو اب بنیادی دین اس پر کہ اپنی جگہ کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں. کبھی خالق کہہ رہا ہے تمہارا خدا ایسا نہیں کہ جو یہ کام کرے، تمہارا خدا ایسا نہیں جو یہ کام کرے. تو وہ کرنے والے سے قطع نظر کچھ کام ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو اچھے ہیں خدا انہی کاموں کو کرتا ہے، اور کچھ کام برے ہیں اور ان کاموں کو اللہ کبھی نہیں کرتا ہے. یہی اصل میں عدل و ظلم کے معنی. ورنہ لفظیں ہوتی ہیں محدود، وہ ہمارے استعمالات کے شکنجوں میں اسیر ہو کے وہ بھی محدود بن جاتی ہیں. ہم عدالت کے معنی بس انصاف سمجھتے ہیں، عدالت کے معنی انصاف، لیکن اصل میں عدالت جو ہے وہ جتنے بھی برائی کے پہلو کسی عمل میں ہو سکتے ہیں ان سب کی نفی کا نام ہے. وہ عدالت فقط یہ نہیں کہ وہ منصف ہے، انصاف کرتا ہے. عدالت یہ بھی ہے کہ ابس کام نہیں کرتا. عدالت یہ بھی ہے کہ بے مقصد کام نہیں کرتا. ہاں تو کسی طرح سے ہمیں مجبور بنائے اور پھر سزا دے، وہ خلاف عدالت ہے. انسانی اختیار اسی عدل الہی کے ماتحت ہے. تو یہ تمام باتیں یہ سب عدل ہیں، اور اس کا ایک جامع تصور یہ ہے کہ توحید و عدل دونوں الہیات سے متعلق ہیں، خدا سے متعلق ہیں. یہ دونوں سرخیاں ہیں ایک بڑے مضمونوں کی. ورنہ توحید تو اس کو معنی لفظی ایک ماننا، لیکن اب توحید میں جا کے دیکھیے تو صفات ثبوتیہ، صفات قلبیہ، تو توحید یہ سرخی ہے ایک بڑے مضمون کی. اسی طرح عدل فقط یہ نہیں کہ عادل یعنی منصف ہے، بلکہ یہ سرخی ہے ایک بڑے مضمون کی. اور وہ یہ ہے کہ کمال ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ توحید ہیں، اور کمال افعال سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ عدل ہیں. چلو آجیے بلند پھر بلند آواز سے چلو. اب اس کے بعد آگے وہ ہے اب وہاں انکار عدل کے ماتحت وہی دست و گریباں ہیں سب تصورات کہ اب آگے وہ ہے شریعت آئی. تو اب جب شریعت آئی تو اب وہاں انکار حسن و قبح عقلی. قبح یعنی یہ نہیں ہے کہ شراب بری چیز تھی، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے اور بری بات ہے. یہ کیا ہے؟ خدا نے حکم دیا ہے لہذا نماز اچھی چیز ہو گئی. خدا نے منع کیا ہے لہذا شراب بری چیز ہو گئی. اگر وہ نماز کو گناہ قرار دے دیتا تو نماز بری چیز تھی، اور اگر وہ شراب کا حکم دے دیتا تو شراب اچھی چیز تھی. یہ اچھائی اور برائی کوئی افعال کے اندر نہیں ہے کہ کوئی بات اچھی ہو اور کوئی بات بری ہو، بلکہ یہ شرعی چیز ہے، شرع سے متعلق چیز ہے. اچھائی اور برائی، جس چیز کا حکم دے دیا وہ اچھی ہو گئی، جس چیز سے منع کر دیا وہ بری ہو گئی. تو بس میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق کی بنیاد حسن و قبح عقلی پر ہے. یعنی اب اس کے معنی ہے کہ اچھائی اور برائی بغیر دین کے معنی ہوئے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اخلاق کی بنیاد اس پر ہے کہ نہیں، اچھائیوں کے پابند ہو اور برائیوں سے الگ رہو. تو قطع نظر اس کے کہ کسی نے حکم دیا ہے اپنی جگہ کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بری ہیں.